اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثروا ذکر الموت فما من عبد اکثر ذکرہ الا احیا اللہ قلبہ وحون علیہ الموت۔ کچھ دوستوں نے سوال کیا ہے کہ ہم موت کی یاد سے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ چونکہ موت کے حوالے سے بہت سارے سوالات تھے، ان میں سے ہم نے ان سوالات کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہی ہے کہ ہم موت کی یاد سے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں۔ دو پہلوؤں کی طرف ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں نے اشارہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو موت کے ذکر میں ہمیشہ اپنی توجہات زیادہ سے زیادہ اس کی طرف مبذول کرنی چاہیے اور کثرت سے موت کا ذکر کرنا چاہیے، قبرستانوں میں جانا چاہیے، قبور کے سرہانے بیٹھنا چاہیے، اہل قبر کی حالت دنیاوی اور حالت اخروی پر غور کرنا چاہیے، اور ایک بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے تمام مراحل کو تصور کر کے اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ذکر موت سے متعلق ہیں۔ تو اس لیے موت کے خوف سے نجات کے لیے جو چند رستے بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک رستہ یہ ہے کہ فرمایا اکثروا ذکر الموت، ذکر موت زیادہ سے زیادہ کرو۔ فما من عبد، کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے، اکثر ذکرہ الا احیا اللہ قلبہ، کہ وہ موت کا ذکر زیادہ کرے اور اس کا دل مر جائے۔ نہیں ہو سکتا یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے دل کو زندہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر اور موجود سمجھتا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ وَحَوَّنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اور اس پر موت کو بہت زیادہ آسان کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ دوسرا رستہ ذکر موت کے خوف کو اپنے آپ سے دور کرنے کا، وہ معاصی، گناہ، نافرمانی اور ایسے کاموں سے جن سے اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا اجتناب کرنا ہے۔ گناہوں سے اجتناب موت کے خوف کو انسان کے دل سے دور کر دیتا ہے۔ اگر بازار چلتے ہوئے کسی بے گناہ شخص کو پکڑ کر تھانے میں لے جایا جائے، وہاں سے عدالت میں پیش کیا جائے، تو اس کو کبھی بھی عدالت میں خوف محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ جب جرم کیا نہیں ہے تو سزا کس بات کی، خوف کس بات کا؟ لیکن جو شخص کوئی جرم کرنے کے بعد اچانک پکڑا جائے اور اس کو عدالت میں پیش کیا جائے تو اس کو ہمیشہ خوف رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جرم کیا ہے، اور جب جرم کیا ہے تو پھر جرم کی سزا بھی ملنی ہے۔ اس لیے وہ جو خوف ہے سزا کا، وہ اس کو بے چین کر دیتا ہے۔ موت کا خوف کس کو ہونا چاہیے؟ اس کو جس نے موت کے حوالے سے تیاری نہ کی ہو، جس نے اس دنیا میں جانے کے حوالے سے تیاری نہ کی ہو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کے حوالے سے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہ کیا ہو۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو تیار کر سکے، پاکیزہ زندگی اختیار کر سکے، اپنی زبان کو، اپنی سماعتوں کو، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنی زبان کو، اپنی ناک کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو، اپنے پیٹ کو گناہوں سے بچا سکے، حرام سے بچا سکے، نافرمانیوں سے بچا سکے، اور کوشش کرے کہ وہ ہر وہ کام کرے جس سے اس کا دل زندہ ہو، رو سکے اللہ کی بارگاہ میں، دل زندہ ہو، یتیم کی خدمت کر سکے، دل زندہ ہو، بیوہ کی خدمت کر سکے، دل زندہ ہو، کسی بچی کی شادی کروانے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکے، دل زندہ ہو، کسی ایسے بچے کی کفالت کر سکے جس کے سر پر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، دل زندہ ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکے، دل زندہ ہو،
کسی بیمار کی عیادت کر سکے دل زندہ ہو، کسی بیمار کو چند دوائیاں فراہم کر سکے جو غریب ہے تاکہ دل زندہ ہو، تو پھر ایک ایسا شخص کبھی بھی اپنی آخرت کے حوالے سے یا موت کے حوالے سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا اسی حوالے سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ موت کے خوف کو کیسے ہم اپنے دلوں سے دور کریں، فرمایا اجتناب المحارم والاشتمال علی المکارم، اپنے آپ کو محرمات سے ہمیشہ بچا کے رکھو، اور جو کرامت ہے، بزرگی ہے، بزرگواری ہے، بڑاپن ہے، اخلاق ہے، کریمانہ خصوصیات ہیں، ان سے اپنے آپ کو کوشش کرو کہ آراستہ ہو جاؤ۔ ثم لا یبالی اوقع علی الموت او وقع الموت علیہ، جو شخص ایسا کرتا ہے پھر اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ موت اس پر جا پڑتی ہے یا وہ موت پر جا پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کریمانہ اخلاق، کرامت نفس کا مظاہرہ، اپنی روح کو ان اعلیٰ قدروں سے آراستہ اور مزین کرنا جو کہ فطرت انسانی کی طلب ہیں، جو کہ ضرورت ہیں، اگر ان کے ذریعے سے ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر موت کا خوف کیسا؟ اس لیے وہ لوگ جو اللہ کے کسی ولی کے سائے میں پرورش پائے، ان کی زندگی آپ دیکھیں مطمئن ہوگی، بڑے اطمینان کے ساتھ ان کی زندگی گزرے گی، چاہے دنیا بھر کی سختیاں ان پر آئیں، ان سختیوں کو وہ بالکل اہمیت نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دنیا پرست لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی آخرت کے لیے کام نہیں کیا، جنہوں نے اپنی قبر کے لیے کام نہیں کیا، انہیں اگر چھوٹی سی کوئی مشکل اور کوئی مصیبت سامنے آئے تو وہ بلبلا اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ جبکہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ اپنے آپ کو مصیبتوں کے لیے، مصائب کے لیے، آلام کے لیے ہمیشہ تیار رکھتے ہیں۔ آپ نے نبی کریم کے اصحاب باوفا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی اور بہت ساری چیزیں پڑھی ہوں گی۔ زید اللہ کے اس پیارے رسول کے اصحاب میں سے ایک پاکیزہ صحابی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراب مسجد سے ممبر مسجد پر تشریف لے آئے، فجر کا وقت تھا، نماز پڑھائی، نماز کے فوراً بعد چند جملوں کی صورت میں موعظہ فرمایا کرتے تھے، مسجد میں تشریف لے آئے اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ ابھی گفتگو کا آغاز کرنا تھا، سامنے دیکھا نمازیوں کے درمیان ایک جوان ہے، اس کا چہرہ پژمردہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، بے خوابی کا شکار ہے۔ عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ کیف اصبحت یا زید، اے زید تم نے رات کیسے بسر کی، یہ جو تم نے حالت بنا رکھی ہے یہ کیسی حالت ہے؟ جواب میں زید نے عرض کیا یا رسول اللہ اصبحت موقنا، اے اللہ کے رسول میں نے یقین کے عالم میں رات بسر کی ہے۔ نبی کریم خوش ہوئے، متبسم ہوئے، مسکرائے، فرمایا کہ لکل شیء علامۃ ما علامۃ یقینک، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، تمہاری اس یقین کی علامت کیا ہے؟ جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ساری رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا رہا، قرآن کی آیات جہاں جہاں بشارتیں دیتی تھیں ان پر غور کرتا رہا، جہاں جہاں عذاب کی نوید تھی ان پر غور کرتا رہا۔ اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اہل جہنم کو بھی دیکھ سکتا تھا اور اہل بہشت کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ پھر جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو میں نماز کے لیے مسجد میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں آپ کی مسجد میں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہاں پر عرض کروں کہ اب بھی اس مسجد کے اندر کون لوگ ہیں جو اب بھی مسجد میں ہوتے ہوئے، آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے جہنم میں جل رہے ہیں، اور کون ہیں جو جنت کی نعمتوں سے متنعم ہو رہے ہیں اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں؟ جیسے ہی یہاں پر پہنچے حضرت زید، نبی کریم نے اشارہ فرمایا کہ بس اس سے آگے نہیں بڑھنا، نہ بولنا۔ یہ روایت شیعہ نے بھی نقل کی ہے اور اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، دونوں کی احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔
مولانا جلال الدین رومی جو بہت بڑے عارف اور اقبال کے روحانی استاد بھی تھے اور تصوف کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، اپنی مثنوی میں اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ بیان کرنے کے بعد جب اس مقام پر پہنچے کہ زید نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں بتاؤں کہ اب بھی میرے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں ان میں کون بہشت میں ہے اور کون جہنم میں جل رہا ہے؟ تو وہ مولانا رومی اپنے لفظوں میں اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں لب گزیدش مصطفیٰ، یعنی کہ بس نبی کریم نے اپنے ہونٹ دونوں اوپر کے اور نیچے کے دانتوں کے درمیان لیے اور اس کے بعد فرمایا بس، اپنے ہونٹ کاٹے اور کہا کہ بس اس سے آگے نہ بڑھنا، یہ اللہ کے اسرار ہیں، اللہ کے اسرار دوسروں پر منکشف نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں، ذکر موت کی کیفیت میں، اللہ کی بندگی میں شب و روز بسر کرتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، اپنے دل کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اپنے پیٹ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں شب و روز گزارنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اس کے لیے، اور اپنی زندگی کے شب و روز کو اس رخ پر ڈالتے ہیں جو کمال کی طرف جانے والا رخ ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ ان کو اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس طرح سے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی، اب داخل ہو جا میری جنت میں، جنتی میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو جو لوگ اس طرح سے اس راہ پر اس ایمان کے ساتھ، اس پاکیزگی کے ساتھ اشک بہا کر، اپنے دلوں کو موم کر کے، نرم کر کے، اپنی آنکھوں کو آنسوں سے نمناک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کثرت سے ذکر موت کرتے ہیں، اموات کے بارے میں سوچتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس طرح سے ان کے ہاتھ تھامتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام نے بڑی عجیب سی گفتگو فرمائی، بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ انما الاستعداد للموت تجنب الحرام، جب انسان موت کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، چونکہ کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، حرام سے اجتناب کرتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے، اسی طرح سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ من اکثر ذکرا للآخرتی قلت معصیتہ، جو اپنی آخرت کے ذکر کو کثرت سے اپنے لبوں پر، اپنے قلب پر جاری کرتا ہے اور ہمیشہ ذکر آخرت کرتا ہے، قلت معصیتہ، اس کی معصیتیں ختم ہو جاتی ہیں، تقلیل پا جاتی ہیں، اس لیے کہ آخرت کی یاد اور آخرت کا ذکر اس کو کبھی بھی گناہوں کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اگر ہم غور کریں تو قبر میں ہمارے ساتھ دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ ہمارا عمل ہے۔ ہمارے عمل کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارا ساتھ دے سکے، نہ رشتہ دار، نہ بھائی بہن، نہ والدین، نہ بچے، نہ اموال، نہ دوست، نہ جائیدادیں، نہ وراثتیں، کوئی بھی چیز انسان کا ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ انسان کا ساتھ دینے والی چیز صرف اور صرف اس کا عمل ہے۔ المرء لا يصحبہ الا العمل، انسان کے ساتھ اگر کوئی چیز ساتھ میں جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا عمل ہے۔ لہٰذا موت کا خوف دور کرنے کا بہترین رستہ عمل صالح کی بجا آوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح اور نیت صالح
اور عمل خالص کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔